جی ہے میں دو دسو واللہ یوتی انا قاسم واللہ یوتی دینا اللہ میں تقسیم کرنا نبی پاک تقسیم کر دیں لہذا وارث نے میں اللہ دے بندے نبی پاک مال تقسیم نہیں کر دے اے حدیث کتاب العلم کے اندر ہے کی مانا کہ آسمان تو اللہ علم نازل کرتا ہے میں محمد آگے بیان کرنا دوسرا مانا جناب غنیمت کے بعد ایک حدیث آئی کہ مال غنیمت دیندہ اللہ حصے اللہ مقرر کرتا ہے میں مصطفیٰ صرف تقسیم کرنا کہنے لگا نہیں یہ مانا رزق اللہ دیندہ ہے نبی پاک روزے رزق اترتا ہے کہ حضور بن دے ساری کائنات کو تقسیم کر دے اچھا میں کہ جتنا رزق آسمان تو اترتا ہے حضور دے روزے تے کہنے جی اگو حضور تقسیم کر دیں جانے جی میں کہ پھر نبی پاک بجٹ الگ کرتے ہوں گے اینا بجٹ ہے سال مسجداں دا اینا بجٹ جناب فلاں فلاں علاقے اینے پیسے فلاں ادھر ادھر دے دو اینے ادھر دے دو جانے جی نبی پاک تقسیم کر دیں جانے جی مسجداں جدوں بھی حضور بنان واسطے بھیج دے ریال سانو کیوں بھیج دے عاشق تے تسی ہو رسول پاک ریال تے تواڈے کول بھیجنے چاہیے نماز کو دو چار مسجداں پڑھواؤ ساڈی کیوں پڑھواندے یعنی یہ سانو سمجھ نہیں آئی حضور تواڈے کول کیوں بھیج دے میں کہ رسول اللہ ساڈا راز اساں بگاڑی نہیں حضور نال تساں بگاڑ چھڈی ہے نا حضور نال میں کہ رزق کون دیندا ہے جڑے اللہ دیندا ہے نبی پاک تقسیم کر دین پکی بات ہے میں کہ اللہ دے بندے رزق دو قسم دا ہوندا ہے ایک رزق حلال ہوندا ہے ایک رزق حلال سود رزق ہے لیکن رزق حرام ہے رشوت رزق ہے لیکن رزق حرام ہے ملاوٹ دا رزق ہے رزق تقسیم کون کرتا ہے نبی پاک دیندا اللہ تقسیم مصطفیٰ کر دے مگر رزق دو قسم ہوتا ہے حلال حرام رزق حرام کون تقسیم کرتا ہے کہنے لگا یہ جواب میں کی دیا میں کہ ہمت ہے تو دیجئے تھوڑا جا کوشش کیجئے آگے بڑھیے جواب دیجئے رزق حرام تقسیم کون کرتا ہے رزق حرام کے لحاظ سے چننے والے نے خود اپنا ایسا چن لیا ہے نہ رب نے رب نے حرام دیا ہے عطا کیا ہے اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے حرام بانٹا ہے وہ تو پاک تقسیم کرنے والے ہیں یہاں بڑی ڈٹائی سے ایک بات تسلیم کر لی ہم کہا کرتے تھے وہ لوگ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو لیکن بات نکلی آتی ہے تو شخص کہتا ہے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں سنو جملہ سن سکتے ہو کیسٹ سے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں اہل حدیثوں کو ریال کیوں آتے ہیں ریال ظاہر ہو گئے پیسوں پر بکا ہوا عقیدہ ظاہر ہو گیا ریال اہل حدیثوں کو پھر کیوں آتے ہیں اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں یہ مان گئے ہیں کہ ہم تو نبی کی پارٹی نہیں ہے اور ریال پھر بھی ہمیں مل جاتے ہیں تو پتا چلا نبی نہیں دیتا کوئی اور دیتا ہے اگر نبی دیتا ہوتا تو ہمیں نہ ملتے لفظ کیا ہے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں جبکہ عاشق تم بنتے ہو ثابت ہوا کہ ہم نے حضور کو راضی رکھا ہوا ہے اور تم نے حضور کو ناراض کیا ہوا ہے اس واسطے ہمیں بیرونی ایڈ آتی ہے میں ذرا ایجنسیوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ روزمرہ کے دھماکے خود کش حملے جگتے یہ کہاں سے پیچھے سے فنڈ آتا ہے اور خود لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور خود تحقیق ہو چکی ہے کہ سرمایہ کہاں سے ملتا ہے کہاں کے پیسے سے یہاں سر دھڑ آپس سے جدا ہوتے ہیں لیکن وہ خود بھی بول پڑے اور اس مسئلے میں آ کر نبی کے بغض اور حسد میں کہ اگر نبی دیتے ہوتے تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں ملتے میں اس میں سے لفظ اہل حدیث سے متفق نہیں ہوں کیونکہ اہل حدیث ایک علمی نام ہے اور وہ حدیث کے اسپیشلسٹ کو کہا جاتا ہے ریڑی لگانے والے کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا اور بندہ جاہل نکھٹو کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا لیکن جو انہوں نے کہا اس کی میں وضاحت بھی بخاری سے کرنا کچھ لوگوں کو مال ملتا ہے اس وقت کے لحاظ سے آج کی صورتحال میں فرمایا یہ نہ سمجھو جنہیں کچھ دیا وہ قریب ہے اور جنہیں کچھ نہیں دیا وہ دور ہے فرمایا تم خود سوچو کہ جس کو ریال ملے وہ
کامیاب رہا۔ ریال ریال کہنے والے، اور پھر میں یہ وضاحت فوراً کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے جو حدیث شریف والوں کی ہے کہ جن کو سرکار نے فرمایا کہ میں جنہیں دے رہا ہوں، وہ جنہیں دیا تھا یہ اس کیٹیگری کے نہیں ہے، وہ جنہیں سرکار نے دیا تھا ان کی کیٹیگری بھی اور تھی، اور جنہیں نہیں دیا تھا ان کی کیٹیگری بھی اور تھی۔ ہاں، اگر یہ اپنی کیٹیگری دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری میں اس کا بھی ذکر موجود ہے، اور ابھی تمہارے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ بڑی منطق ہے، بڑا نور ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ کے اندر، اور ایسے وضاحت کر دی ہے اور اس انداز کی کہ جس کے بعد اب کسی طرح کی کوئی دھند باقی نہیں رہتی۔ حدیث شریف تھوڑی سی لمبی ہے، صبر کر کے سننا اور پھر اس کو جا کے چوک میں کھڑے ہو کے سنانا کہ سنی روکھی سوکھی کھاتا ہے اور محبوب کی شان بتاتا ہے۔ جمعے کے بعد قورمہ نہ صحیح اور جمعے کے بعد آئس کریم نہ صحیح، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں 1421 نمبر حدیث ہے۔ کیا نمبر؟ 1400 اور بخاری شریف میں متعدد مقامات پہ موجود ہے، اور پہلی مرتبہ کتاب الزکات میں ہے، جلد نمبر 1 ہے، کتاب الزکات کے اندر یہ حدیث شریف ہے، اور بڑا ہی عجیب لذیذ اس کا مضمون ہے ہر حدیث کی طرح۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر کر رہے تھے۔ قال رجل لأتصدقن بصدقہ، ایک شخص نے نیت کر لی کہ میں صدقہ کروں گا، صوفی مزاج تھا، کہا میں دن دہاڑے کسی کو نہیں دوں گا، دن دہاڑے چھپ کے بھی دوں گا تو جس کو دے رہا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہوگا، اسے تو پتا چل جائے گا کہ یہ بڑا سخی ہے، تو میں اپنی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں چھپ کے رات کے وقت صدقہ کروں گا تاکہ میری نیکی میں کوئی ریا نہ آئے۔ لہذا نیت اچھی تھی، رات کے وقت نکلا، فخرج بصدقتہ، رات میں گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مجھے مل جائے اندھیرے میں اس کو پیسے دوں اور میں غائب ہو جاؤں، نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے پہچانوں کون ہے، اور میری نیکی سلامت رہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں چکر لگا رہا تھا تو ایک شخص مل گیا اور وہ چور تھا۔ فوضعها فی ید سارق، اس نے غنیمت سمجھا کہ کوئی صدقہ لینے والا مل گیا ہے اور ہے بھی رات، اس نے فوراً پیسوں کی تھیلی اسے پکڑائی اور خود بھاگ گیا۔ چور نے پیسے پکڑ لیے، ہاضمہ بڑا تیز تھا لیکن بات جو اس کو ہضم نہ کر سکا۔ صبح ہوئی تو اس نے دوستوں کو بتا دیا، ویسے رات آج بڑا کرم ہوا ہے، پہلے کئی دیواریں پھاڑنی پڑتی تھیں اور پھر تھوڑی کمائی ہوتی تھی، آج تو بالکل کچھ کرنے نہیں پڑا، ہاتھ میں کوئی آ کے سب کچھ دے گیا ہے۔ اب صبح چرچا تھا محلے میں کہ رات رب کا کوئی بندہ صدقہ کرنے نکلا ہے اور دے چور کو گیا ہے۔ اب اس شخص کو جب اس نے بات سنی تو فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصُدِّقَ عَلَىٰ سَارِقٍ، بخاری ہے، اور اس نے سارے جھوٹوں کی مت ماری ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہوئی، محلے میں چرچا تھا کہ آج رات چور کو کوئی صدقے کے پیسے دے گیا ہے۔ اس بندے تک بھی بات پہنچ گئی کہ صدقہ تو میں ہی کرنے والا تھا، بیچارے کو بڑا افسوس ہوا، کہتا اللہم لک الحمد لأتصدقن بصدقہ، اے اللہ تیری حمد ہے، تو قدرتوں والا ہے، تیرے ہر کام میں حکمت ہے، اب میں تو نیکی بچاتا بچاتا سب کو چور کو دے بیٹھا، میرا تو مطلب یہ تھا کہ ریا نہ ہو اور وہ سارے ضائع ہو گیا، چور کو دے بیٹھا ہوں، چلو اے اللہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ اب رات آئی تو پھر صدقہ لے کے نکلا، فخرج بصدقتہ فوضعها فی ید زانیہ، رات گلیوں میں چکر لگا رہا تھا اندھیرے میں کہ کوئی صدقہ لینے والا مل جائے، اتنے میں ایک خاتون سامنے آ گئی اور وہ زانیہ خاتون تھی، برے ارادے سے نکلی ہوئی تھی اور یہ صدقہ دینے کا متلاشی تھا کہ کوئی صدقہ لینے والا مل جائے۔ اس نے فوراً تھیلی پیسوں کی اسے دی اور خود غائب ہو گیا۔ وہ عورت صبح سہیلیوں کو بتا رہی تھی دیکھو رات مجھے آسانی سے بہت کچھ مل گیا ہے، کوئی رب کا بندہ پورا بیگ ہی پیسوں کا مجھے دے گیا ہے اور مجھے کوئی مشقت بھی نہیں کرنا پڑی، رات کو اس طرح آسانی سے مجھے پیسے مل گئے ہیں۔
میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح ہوئی تو محلے میں باتیں ہو رہی تھیں کہ آج رات رب کے کسی بندے نے صدقہ کیا ہے مگر عجیب بندہ ہے، زانیہ کو پیسے دے گیا، جو بدکار عورت تھی، بدماش تھی، کنجری تھی، اس کو پیسے دے گیا ہے۔ اور بات اس تک بھی پہنچ گئی، کہتا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری قدرتیں بھی عظیم ہیں، میں ریا سے بچتے بچتے لٹ گیا ہوں، میں نے کہا کہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے، اندھیرے میں دینا چاہتا تھا، اور جس کو دیا ہے وہ تو بدبخت کنجری عورت تھی، اور میرے پیسے تو ضائع ہو گئے۔ کہتا لا تصدقن اللیلہ، میرے رب آج میں پھر کروں گا۔ اب تیسری رات پھر صدقے کا ارادہ کر لیا۔ اب بات ساری ذہن میں رکھنا، ابھی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا کیونکہ اس کا ہر لفظ ہی اچھا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں بیان کر رہے ہیں، کوئی کچی پکی روٹی کی بات نہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف، محبوب علیہ السلام کا خطاب صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے۔ فرمایا میرے صحابہ تیسری رات بھی وہ نکلا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں صدقہ کروں گا، پیسے ہاتھ میں اس نے بیگ پکڑا ہوا تھا اور تلاش کر رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک گلی کے کونے پہ ایک بندہ نظر آیا، اس کو اس نے بیگ دے دیا، خود چلا گیا۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تو صُدِّقَ عَلَىٰ غَنِيٍّ، صبح باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی صدقہ کرنے والا بھی بڑی عجیب ہے، آج رات کروڑ پتی کو صدقے کے پیسے دے گیا ہے، جس کے پاس پہلے ہی پیسے بہت ہیں، بہت مالدار غنی بندہ ہے، اور صدقے والا بھی اسے ہی دے گیا ہے۔ اب اس تک بات پہنچی کہ میرا تو تیسرے دن بھی اس نشانہ خطا ہو گیا، پہلے دن چور کو دے بیٹھا ہوں، دوسرے دن بدکار عورت کو دے بیٹھا ہوں، تیسرے دن غنی کو دے بیٹھا ہوں، اور مستحق تک تو پیسے نہیں پہنچا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سارا ماضی بھی جانتے ہیں، سارا مستقبل بھی جانتے ہیں، ماضی کا مسئلہ بھی حل کرنا تھا اور ہمیں بھی وارث ہونے کا مطلب سمجھانا تھا، ہمیں ریال بھی نہ ملے اور سرکار کا مقال بھی نہ ملے تو پھر زندگی ویسے بسر کرے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے اب اس کا تجزیہ فرماتے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ساتھ ایڈ کر دیا۔ یہ بندہ بیچارہ بڑا ہی افسردہ تھا کہ پیسے بھی ضائع ہوئے، ثواب بھی نہیں ملا، میں تو بڑا اصلی ثواب لینا چاہتا تھا کہ ریا سے بچا رہوں، اور یہاں سب کچھ ہی میرا ایسے چلا گیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأُوتِيَ، اس سے رب کی ملاقات ہوئی، یعنی خواب میں جاگتے ہوئے تو اللہ کا کوئی دیدار کر نہیں سکتا دنیا میں، یا جنت میں ہوگا، دنیا میں صرف میرے نبی علیہ السلام کی شان۔ فَأُوتِيَ، خواب میں بتایا گیا، یا ویسے جس طرح فرشتے عام بندوں سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں، کوئی ایسی صورتحال بنی، بہرحال سرکار کے الفاظ ہیں، اسے رب کی طرف سے پیغام آ گیا اور کہا گیا فقیل لہو، اسے بتایا گیا افسوس نہ کرو، تمہارا تینوں دن ہی نشانہ صحیح رہا ہے، تینوں دن ہی تمہارا پیسہ ضائع نہیں گیا۔ کیسے؟ کہا گیا اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، وہ چور کو رب نے اس لیے دلوایا تھا کہ اس بے حیا کو حیا ہے کہ رب کے بندے تو یوں بھی ہوتے ہیں، رات چھپ کے پیسے دیتے ہیں، تو میں چھپ کے لوگوں کے توڑ کے بیگ نکالتا ہوں اور دیواریں پھاڑتا ہوں، میں کیسا عجیب ہوں، رب کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو راتوں کو نکلتے ہیں اور خود اپنے پیسے کسی کو دیتے ہیں، اور میں چھپ کے کسی کے نکالتا ہوں۔ فرمایا اسے سبق آئے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس میں انقلاب آئے گا کہ جو رب محنت کے بغیر دلوا سکتا ہے وہ چوری کے بغیر بھی گزارا کروا سکتا ہے۔ نہ چور کو جو تمہارے پیسے ملے تو چوری سے باز آئے گا، آہستہ آہستہ پاک دامن ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس بری عادت کو چھوڑ جائے گا، لہذا تمہیں تو ثواب مل گیا کہ تمہارے پیسوں سے ایک چور بل آ کر تہجد گزار بن جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اما الزانیۃ فلعلھا ان تستعف عن زناھا، زانیہ کوئی رب کی پیاری نہیں تھی، سمجھ نہیں آئی، ریالوں والوں زانیہ کوئی رب کی پیاری نہیں تھی، زانیہ عورت کوئی رب کی پیاری نہیں تھی کہ بڑے اچھا کردار ہے تو اس کو انعام ملتا ہو،
नहीं, उसको क्यों दिया गया? फल अल्लाह अन तस्तइफ अन जिनाहा, कि उसे शर्म आए कि रब तो छत फाड़ के भी दे सकता है, तो मैं इज्जत तो इस्मत के पर्दे चाक करवाती हूं और ऐसा करती हूं, उसको हया आ जाएगा, हया आ जाएगा और वो तुम्हारे पैसों की वजह से उस बदकारी से बच जाएगी। और फरमाया जो तीसरे को मिला, गनी को, अम्मल गनी हो फल अल्लाहु अन यातबिरा, उसे इबरत आएगी। क्यों? फयुनफिकु मिम्मा आताउल्लाह, वो भी अपने माल से ज़कात देने का सोचेगा, वो भी माल से ज़कात देने का सोचेगा। अब नतीजा क्या निकला? जिस रात रब पैसे दिलवा रहा था चोर को, चोर रब का प्यारा नहीं था। जिस रात रब पैसे दिलवा रहा था जानिया को, जानिया कोई रब की प्यारी बंदी नहीं थी। पैसे दिलवाए हैं किसके लिए कि सोच बदले, पैसे दिलवाए हैं किस लिए कि हया आ जाए, पैसे दिलवाए हैं किस लिए कि कोई शर्म महसूस करे। मेरे नबी के देश के रियालों पे पलने वालों, रियाल इसलिए नहीं कि तुम प्यारे हो, रियास इसलिए है कि गंदे करतूतों से बाहर आ जाओ। अगर तुम प्यारे हो तो फिर जानिया को भी रब का मुकर्रब बंदी समझो, अगर तुम प्यारे हो तो फिर उस चोर को भी प्यारा करार दो जिसको अंधेरे में रब पैसे दिलवा रहा था, उस टंकरी को अल्लाह की वलिया कहो जिसको रब अंधेरे में पैसे दिलवा रहा था। पैसे दिलवाए हैं, मेहनत के बगैर मिले हैं, मगर मकसद यह नहीं था कि वो बरगुजीदा बड़े हैं, प्यारे बड़े हैं, अच्छे बड़े हैं, रब के लाडले हैं और रब वाले हैं। नहीं नहीं, रब के दुत्कारे हुए थे, रब के दरबार से निकाले हुए थे, रब के भगौड़े थे, इसके बावजूद भी रब ने दिलवा दिए हैं। यह कैटेगरी है जिसको मैं अब वाज़ेह करना चाहता हूं। वो पहली हदीस तो समझाने के लिए थी, यह कैटेगरी है रियाल लेकर। ये सोचो तो सही, वो रब तो जानिया को भी दिलवा रहा था, चोर को भी। क्यों? शर्म आएगी, शर्म आएगी। जिनके सदके रब खिलाता है उनके फिर जश्न मनाने चाहिए, उनके सदके जो पूरी कायनात बनी, जिनके सदके वहां वालों को भी और यहां वालों को भी मिलता है, उनको सोच आएगी कि आखिर सोचना चाहिए। और जो उल्टे फिर अकड़ रहे हैं, पता चला फिर दिल की हैसियत कोई ज्यादा ही खराब हो गई है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस से कितना वाज़ेह जवाब इनकी बात का आ गया। हमें ताने देते हैं कि अगर तुम महबूब होते तो तुम्हें भी मिलते, हम प्यारे हैं इसलिए हम देते हैं। तो मैंने बताया जरूरी नहीं कि प्यारों को ही दिया जाए, प्यारों के अलावा को भी दिया जाता है। चोर को, जानिया को दिलवा दिया गया है। मतलब क्या था? इबरत हासिल करे। मतलब क्या था? हया आ जाए। मतलब क्या था? पहली रवश बदल जाए। इस वास्ते हमें रियालों का चकमा देकर और रियालों के नाम लेकर हमारे अकीदे को तुम किसी तरह की जुम्बश नहीं दे सकते। सुन्नी मजाज पक्का है, सुन्नी जमीर खड़ा है। खा के और फिर किसी का बनना, ये तो सारे ही बनते रहते हैं। बात यह है कि भूखे रह के भी उनके नारे लगाए जाए। और अल्लाह के सदके, अल्लाह के फजल से कोई भूख है ही नहीं। सिर्फ जो गैरों को देखते हैं, सिर्फ पता चलता है कि उनकी तरफ कौन देखता है, गैरों की तरफ कौन देखता है। सिर्फ ये इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है। आजमाइश है, उनसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने। ये हमारी सूरत हाल, उसका अंदाज है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अताए, वो इन रियालों की मोहताज नहीं है। इससे बड़ा मामला है। और यहां पर इस चीज को बुखारी शरीफ की हदीस से